اللہ اکبر. ایک زمانہ تھا میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ چھٹیوں میں لاہور گیا تھا، تو آئے 2-4 دن مدرسے کی چھٹی ہے. اچانک ہمارے کچھ ساتھی وہاں مل گئے اور انہوں نے کہا بھئی ہمارے ایک ساتھی پر ناحق دعویٰ ہوا ہے قتل کا. تو ہم یہاں ایک وکیل صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، آپ بھی ساتھ چلے، ذرا بات چیت ہو جائے اس سے. میں نے کہا بہت اچھا. وکیل صاحب لاہور میں رہتے تھے، 3-4 منزل پر اس کا بڑا دفتر تھا، وہاں ہم بیٹھ گئے. ہم نے کھلوایا، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھے باہر انتظار کریں. 20 منٹ بعد گھنٹی بجی، وکیل صاحب نے ہمیں اندر بلایا. 75-70 سال کا، اور ایک لیمپ جل رہا تھا اور اس کی روشنی میں ایسا ایسا کر کے کہا مولوی آ گئے، مولوی ہے، ایسے پرانا انگریز ہو کوئی. ہم نے کہا ہاں کچھ کام ہے آپ سے اس لیے حاضر ہوئے. کہنے لگا میں نے آپ کو ذرا دیر سے بلایا، میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا اور اس کا چیپٹر پورا ہو رہا تھا، تو اس دوران آپ کو انتظار کرنا پڑا ہے، آپ محسوس نہ کریں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون سی کتاب ہے اور کس نے لکھی ہے اور کس موضوع پر ہے. اس نے کہا یہ ایک کتاب ہے جہاد پر اور ایک امریکن نے لکھی ہے اور انگریزی زبان میں. میں نے اس سے پوچھا کہ اس میں جہاد کے کس مرحلے کا بیان ہے؟ کہا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جہاد کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ جہاد کا ہے مجاہد کی تربیت، فوجی اور سپاہی کی ٹریننگ کا مرحلہ، اور دوسرا مرحلہ ہے جنگ چھڑ جانے کا، کہ جس کی تربیت کی گئی ہے، ٹریننگ دی گئی، وہ لڑ سکتا ہے یا نہیں، اس کو میدان میں اتارنا ہے. اور تیسرا مرحلہ ہے فتح یا شکست. فتح کی صورت میں بلاد اور عباد کی اصلاحات کیسے ہوگی، غنائم کی تقسیم کیسے ہوگی. شکست کی صورت میں بھاگنا کیسے ہوگا، قید کیسے گزارنی ہوگی، قربانیاں گزارتے وقت کیا سوچنا ہوگا. اس نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا ایسی کون سی کتاب ہے بزرگوں جس میں یہ 3 مرحلے ہیں؟ میں نے کہا اس کتاب کا نام ہے قرآن کریم. کہا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کتاب کا نام قرآن ہے جس میں یہ 3 مرحلے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر لیس البر ان تولوا سے 10 اوصاف بیان ہوئے ہیں، 5 اعتقادی، 5 عملی مجاہد کی تربیت ہے. سورت آل عمران میں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ میں اس مجاہد کو میدان میں اتارا. ابتدائی 2 جنگیں لڑوائی، بدر و احد، اور میں نے پوری آیتیں برسائی. بڑے ذوق و شوق سے اس کے دفتر میں احسن العلوم کا وہ درسگاہ بنایا. سب اس کے لوگ جمع ہو گئے، کوئی مولوی آیا ہے وکیل صاحب کو درس دے رہا ہے. اور میں نے کہا آخری مرحلہ انفال سے شروع ہے، سورہ فتح پر مکمل ہے. غنائم کی تقسیم اور فتح البلاد اور اصلاح العباد. میں نے یہ بیان کیا، وکیل صاحب نے جلدی دراز کھولا، ٹوپی نکالی، سر پہ رکھی، اور ایک ٹھنڈی آہ بری، اوف ہم تو غرق ہو گئے، اس کتاب میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. میں نے کہا یہ کتاب آگ میں جلانے کے قابل ہے، یہ کتاب ہے ہی نہیں. کتاب تو ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگر کتاب کوئی ہے تو وہ یہ ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں. کہنے لگے آپ سب قرآن اس طرح بیان کرتے ہیں. میں نے کہا بہتر ہوگا آپ کوئی صورت طلب کریں، میں اس صورت کو اسی طرز پر بیان کرتا ہوں. میں بھی
شوق و جوش میں آ گیا. میں نے کہا ذرا وکیل صاحب کو طالب علم بنائے تھے. اس نے ایک چھوٹی سی صورت کا پوچھا کہ اس میں کیا بیان ہوا ہے. میں نے اس کی تقسیم پوری کر لی. یہ دعویٰ ہے، یہ دلیل ہے، اتنے مقاصد ہے، یہ تمہید ہے، ما قبل سے یہ مناسبت ہے، ما بعد میں یہ آ رہا ہے. وکیل صاحب مجھے کہتے ہیں آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کراچی گلشن اقبال میں ایک مسجد ہے، وہاں نماز پڑھاتا ہوں. کہا جمعہ خود پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا بڑے دھوم دھام سے. ہم چنا دیگری نیست. تو کہنے لگے میں آ سکتا ہوں. میں نے کہا دنیا آتی ہے، آپ بھی آ جائے. پتہ لکھ لیا، ٹیلی فون نمبر لکھا، اوقات پوچھے کس وقت بات کر سکتا ہوں. اس سے فارغ ہو کے مجھے کہا اب آپ کا جو کام ہے وہ مجھے بتائے. ساتھی غصے ہو رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں یار تم نے کہا مدرسہ بنا دیا ادھر، ہمارا کام برباد کیا. میں نے کہا آپ آرام سے رہیں، ایسا بہترین کام ہوگا کہ ایسا کبھی تیری ماں کے بیٹے نے نہیں کیا ہوگا. قرآن کا خادم جو کام کرتا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا. وکیل صاحب نے کہا چائے منگوائی، ٹھنڈا ونڈا منگوایا، کہ آپ لوگ یہ پیے، میں فائل دیکھتا ہوں. ایسا 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 کرتا گیا، کوئی ادھر دیکھے کوئی ادھر دیکھے. خیر 15-20 منٹ بعد فائل بند کر کے اور ہماری طرف متوجہ ہو گیا. کہاں ایسا کرتے ہیں آپ لوگ ایک درخواست دیں، آپ کا کیس پشاور ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو جائے گا. پھر 2 پیشیوں پر میں نہیں جاؤں گا، تیسری پیشی پر جاؤں گا تو آپ کے آدمی کو 25 سال قید کی سزا ہو جائے گی. پھر میں ایک درخواست وہاں لگاؤں گا، سپریم کورٹ کی طرف سے آپ کا آدمی معاف ہو جائے گا. ساتھی مجھے کہتے ہیں تم نے صورتیں پڑھ کر وکیل کو پاگل کر دیا. ہم تو مشورہ کرنے آئے اور وہ ہمیں فیصلے سنا رہا ہے. کہتے ہو تم نے آئے تھے صورتیں پڑھ پڑھ کے سنا، دماغ خراب ہو گیا. بوڑھا آدمی ہے. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ پوچھ رہے ہیں کہ فیس کتنا ہوگا. کہا اللہ اکبر، فیس تو میں نے آپ کو دینا ہے، آپ تو میرے استاد ہیں. میری 75 سال زندگی ایک طرف اور یہ آج کا دن دوسری طرف. آپ نے تو مجھے قرآن سکھایا، طریقہ بتایا. 1 پیسے کا فیس نہیں ہوگا. میں اپنے خرچے پر پشاور فلائی کر کے جاؤں گا، ہوائی جہاز میں جاؤں گا. خیر جب باہر نکلے میرے ساتھی کہتے ہیں کام خراب ہو گیا. میں نے کہا کام پکا ہو گیا. جیسے اس نے کہا ایسا کر لو، یقین کر لے اسی طرح ہوا. 2 پیشیوں کے بعد تیسری پر وہ پیش ہوا. پہلی پیشی پر کیس ٹرانسفر ہو گیا پشاور. 2 تاریخیں لگی، تیسری پر وکیل صاحب آ گیا. اندر جا کے ججز سے گفتگو کی اور انہوں نے 25 سال قید سنائی. کچھ مالی جرمانہ بھی انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. خیر وہ ختم ہو گیا. اس نے ایک اور درخواست لاہور سے لگائی، آدمی ہمارا بری ہو گیا. میں نے مولوی صاحبان سے کہا دیکھ لیا آپ نے قرآن کا زور. قرآن تو تمام عقلیات کو پار کر کے نکلتا ہے اور خاک سے سونے کو چمکا دیتا ہے اور اصل اور بیش بہا مضامین سر پہ لا کے کھڑے کر دیتا ہے.